اسرائیل نے آج ایران اور ایران کے الائے ملک جس کا نام سیریا ہے اس کو ایک بڑی دھمکی دی ہے اور کہا ہے کہ ہم بشار الاسد کے پیلس کو یعنی صدارتی محل کے اوپر اٹیک کر سکتے ہیں۔ آپ یہ سمجھیے کہ خبر ہے کہ اسرائیل نے شامی صدر بشار الاسد کو ایک میسج دیا ہے کہ ہم آپ کے اوپر آپ کے خلاف اٹیک کر سکتے ہیں اگر آپ نے ایران کا ساتھ دینا بند نہ کیا۔ اس کے علاوہ رشیا بھی بھڑکا ہوا ہے۔ رشیا نے اپنے ملک کے اندر اسرائیلی جو سفیر ہے اس کو بلایا اور بلا کر جو ہے وہ مذمت کی اور کہا کہ اس طرح کے کام سے باز رہیں ورنہ حالات زیادہ خراب ہوں گے اور اسرائیل خود نقصان اٹھائے گا۔ خبر کی تہہ تک جائیں گے اور آپ کو ثبوت فراہم کیا جائے گا اس تمام تر کہانی کا۔ چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنات ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس موجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ سکرین ملاحظہ کیجئے جس کے اندر لکھا ہے کہ اسرائیل وارنز اسد will bomb palaces if Iran operation continue۔ ناظرین اکرامی، اسرائیل نے باضابطہ طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ ہم بشار الاسد کے صدارتی محل کو اڑا دیں گے، ان کو ٹارگٹ کر دیں گے اگر ایران کی مدد کرنا بند نہ کی۔ ناظرین اکرامی، آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اسرائیل نے ایک پراپر میسج جو ہے وہ چھوڑا ہے اور میسج کے اندر یہ کہا ہے کہ جتنا جلد ہو سکے ایران کے ساتھ لا تعلقی کی جائے۔ ایک اور سکرین شاٹ دیکھیے، پروف دیکھیے جس کے اندر لکھا ہے کہ it learned from a senior source that Israel sent a message to Syrian President Bashar al-Assad warning him against continuing to cover up Iran's operation in his country and transfer of quality weapons to the Syria۔ ناظرین اکرامی، آپ کو یہ بتا دیں کہ اسرائیل نے الزام لگایا ہے سیریا کے اوپر کہ وہ ویپنز جو ہے وہ ایران سے لے رہا ہے، اور میں نے آپ کو ایک خبر دی تھی کہ دمشق کے اندر جو شام کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے جو بعض اوقات ملٹری کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ہیومنیٹیرین جو ایڈ آتی ہے شام کے اندر اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اسرائیل نے 4 روز قبل اس کو اڑا دیا تھا اور اس کو اڑانے کے بعد جو فلائٹ آپریشن تھا وہ مکمل طور پر ختم ہو گیا۔ اسرائیل نے اس اٹیک کے بعد بہت زیادہ جشن منایا تھا کیونکہ اسرائیل کا یہ ماننا ہے کہ اس نے اس ایئرپورٹ کو ٹارگٹ کر کے ایران کا ایک جہاز آیا تھا جس کے اندر بہت سارا اسلحہ، ساز و سامان اور جنگجو موجود تھے اس جہاز کے اندر، ہم نے اس کو تباہ کر دیا۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا، اس جہاز کے اندر بیسیکلی ایک ہیومنیٹیرین جو ہے وہ ایڈ تھی، مدد تھی عام لوگوں کے لیے جو کہ تباہ ہو گئی۔ اور ادھر رشیا بھی بھڑکا، رشیا نے اسرائیل کے سفیر کو اپنے ملک کے اندر بلایا اور بلا کر اس کو شدید احتجاج ریکارڈ کروایا اور کہا کہ جس طریقے سے اسرائیل شام کے اوپر اٹیک کر رہا ہے تو شام بھی پیچھے نہیں بیٹھے گا۔ ظاہری سی بات ہے رشیا نے وہاں پر ڈیفنس سسٹم اور اپنا ملٹری سب کچھ ڈپلائی کیا ہوا ہے اور ہو سکتا ہے کہ رشیا شام کے ساتھ مل کر اسرائیل کے اوپر اٹیک بھی کر دے، اور اس کی پاسبلٹی 100% ہے۔ خبر کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ویڈیو کے ضرور بتائیے گا۔